بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آنکھیں نیند سے بھوجل ہو رہی تھی، سر بھی بہت بھاری ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، جبکہ میں ساری رات بھی سو کر اٹھی تھی، اور اب پھر تھوڑی تھوڑی دیر سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے شوہر وقاص کو آواز دی اور وہ فوراً ہی میرے پاس آ گیا۔ میں نے وقاص سے کہا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، ہر وقت نیند آتی رہتی، ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی تو اسے پھر نیند ہی آتی ہے، اور تمہارے پاس تو کرنے کے لیے بھی کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے تمہارا یہ حال ہے۔ اچھا ہے، سوتی رہو، تمہاری صحت اچھی ہوگی۔ وقاص کی بات سن کر میں دھیرے سے مسکرائی۔ یہ بات سچ تھی کہ میری زندگی میں کوئی غم، فکر یا پریشانی نہیں تھی۔ وقاص سے شادی کر کے میں بہت زیادہ خوش تھی، حالانکہ میں نے اس شادی کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے حق میں ایک بہتر فیصلہ کیا، اور بالغ ہونے کے ناطے مجھے یہ حق حاصل تھا کہ میں اپنی شادی بیاہ کا فیصلہ خود لے سکتی۔ میرے ماں باپ کو تو نہ جانے وقاص میں کون سی برائیاں نظر آئی تھیں جو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے لاکھ منانے کے باوجود بھی جب ابا نہ مانے تو میں نے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے وقاص سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر دی۔ وقاص نے بھی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں لے آیا جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ وقاص کا یہاں ایک گھر تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم شہر سے دور یہاں رہیں گے تاکہ ہماری محبت کھلی فضا میں پروان چڑھ سکے۔ ویسے بھی تم شہر میں رہو گی تو تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد تنگ کرے گی، یہاں اس پرسکون جگہ پر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور واقعاً جب سے میں یہاں آئی تھی کچھ زیادہ ہی سکون محسوس کرنے لگ گئی۔ جہاں لیٹتی وہیں سو جاتی، ایسا لگتا کہ جیسے ہر وقت مجھ پر نیند طاری ہو۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شادی سے پہلے میں نوکری کیا کرتی تھی اور سارا دن کام کاج میں مصروف رہا کرتی، اور شادی کے بعد یہاں آ کر میرے پاس کوئی کام نہیں رہا تھا، اسی لیے شاید مجھے ہر وقت نیند آتی۔ اور شادی کے بعد یہاں آ کر میرے پاس کوئی کام نہیں رہا تھا، اسی لیے شاید مجھے ہر وقت نیند آتی تھی۔ اور وقاص، وہ تو مجھے آرام کرتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا کرتا تھا، کہتا کہ تم بہت عرصے سے نوکری کر رہی تھی نا، اچھا ہے، اب ایک سکون بھری زندگی گزارو۔ اب بھی مجھے لٹا کر وقاص خود باہر نکل گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کھانا لے کر آئیں گے۔ ہمیں یہاں آئے مہینہ ہو گیا تھا، لیکن وقاص نے ایک دفعہ بھی مجھے کھانا نہیں بنانے دیا تھا۔ وہ روز روز باہر سے کھانا لایا کرتے تھے اور کہتے کہ تم بس آرام کیا کرو۔ میں نے بہت دفعہ اسے کہا تھا کہ تم راشن ڈلوا دو، میں کھانا بنا سکتی ہوں، لیکن وہ نہیں مانتا اور کہتا کہ میں تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں لے کر آیا۔ وقاص مجھے اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دیتا، لیکن میں جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے اپنا آپ بہت کمزور محسوس ہوتا، جبکہ اب تو میں پہلے سے زیادہ خوراک لینے لگ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک وقت کا کھانا کھاتی تو 2 وقت کا چھوڑ بھی دیتی تھی، لیکن وقاص مجھے سر پر بیٹھ کر زبردستی کھانا کھلاتا اور کہتا اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور اس کی خاطر میں زبردستی کھانا کھا بھی لیتی۔ 3 ٹائم وقت پر کھانا کھانے کے باوجود بھی میری صحت خراب ہو رہی تھی، میں دن بدن کمزور ہو رہی تھی، اور یہی بات میری سمجھ سے بھی باہر تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ رہے تھے، اور یہی بات میں نے وقاص سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ زیادہ سونے کی وجہ سے بھی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے آنے لگتے ہیں، تم اتنی پریشان نہ ہوا کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بظاہر تم کمزور ہو لیکن اندر سے تم طاقتور ہی ہو، کیونکہ تم اچھی خوراک لیتی ہو۔ وہ کسی نہ کسی طرح مجھے مطمئن کر دیتا اور میں بھی اس کی بات مان لیا کرتی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے وقاص سے محبت کی تھی اور اندھوں کی طرح اس پر اعتبار کیا تھا، اور میں اور وہ ایک ہی دفتر میں کام کیا کرتے تھے، اور تقریباً 6 مہینے ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے، اور پھر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وقاص سے ہی شادی کروں گی۔ اس نے شادی کے لیے مجھے خود ہی پرپوز کیا تھا۔ وقاص دوسرے لڑکوں سے کافی مختلف تھا، وہ کبھی اپنے گھر والوں کا ذکر نہ کرتا اور نہ ہی نظر بھر کر دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتا۔ میں واحد لڑکی تھی جس سے اس کی بات چیت تھی۔ وہ دفتر سے نکلتا تو پھر میری اس سے اگلے ہی دن ملاقات ہو جاتی۔ وہ فون پر بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرتا، میرے پوچھنے پر یہی کہتا کہ وہ میرے ساتھ حلال رشتہ چاہتا ہے، اسی لیے آفس کے علاوہ نہ ہی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی ملنا چاہتا ہے۔ اس کی اسی بات نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ چاہتا تو میرے ساتھ فلرٹ بھی کر سکتا تھا، ٹائم پاس بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دی، بلکہ وہ حلال رشتے پر ہماری محبت کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں مزید اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میرے دفتر کا لڑکا میرے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، تو ابا خوش ہوئے اور کہنے لگے ہم نے تمہیں ہر چیز کی آزادی دی ہے، تمہاری پسند کی شادی پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم لڑکے کے گھر والوں کو بلوا لو۔
میں نے وقاص کو یہ بات بتائی تو اگلی شام ہی وہ مٹھائی کا ڈبہ اور پھول اٹھائے ہمارے گھر چلا آیا، اور یہی بات میرے ابا کو بہت ناگوار گزری۔ وہ وقاص سے کہنے لگیں کہ بیٹا، رشتہ لے کے لڑکے کے گھر والے ماں باپ یا بہن بھائی آتے ہیں، تم اس طرح اکیلے کیسے آ گئے ہو؟ ابا کی بات سن کر وقاص نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، رشتہ داروں نے بہت پہلے ہی مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، اب اس دنیا میں اکیلا ہوں اور اپنی ہر خوشی اور دکھ میں خود کو اکیلا ہی پاتا ہوں۔ وقاص کی بات سن کر ابا کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ وہ دبے لہجوں میں باورچی خانے میں آ کر اماں سے کہنے لگے کہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں ایسے لڑکے پر بھروسہ کر کے کیسے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں؟ میں نے ابا کی بات سن لی تھی اور اسی لیے التجائیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اماں کہنے لگی اگر لڑکا اچھا اور شریف ہے تو پھر رشتہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب اگر اس کے ماں باپ اللہ کی رضا سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس میں بیچارے کا کیا قصور ہے؟ میری نظروں کا اشارہ سمجھتے ہی اماں نے فوراً وقاص کی طرفداری کی تھی اور ابا بھی ہاں میں سر ہلاتے وقاص کے پاس جا بیٹھے تھے۔ میری ماں ایسی ہی تھی، میرا ہر اشارہ فوراً سمجھ آتی اور ہمیشہ میری ہی طرفداری کرتی۔ اس وقت بھی مجھے اپنی ماں پر بہت پیار آ گیا تھا، میں نے محبت سے ان کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈال کر ان کے گالوں کو چوم لیا تھا۔ کافی دیر تک ابا اور وقاص دونوں بات کرتے رہے اور پھر وقاص ایسے ہی واپس چلا گیا۔ ابا نے رشتے کی فوراً حامی نہیں بھری تھی۔ اس کے جانے کے بعد ابا کہنے لگے میں چھان بین کروں گا، ویسے تو لڑکے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی ایسے ہی کسی شخص کے ساتھ نہیں رخصت کر سکتا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، آدھا معاملہ حل ہو گیا تھا، آدھا باقی تھا، اور مجھے یقین تھا کہ چھان بین میں بھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے ابا انکار کر دیں، لیکن یہ بات میری غلط فہمی ثابت ہوئی، کیونکہ 2 دن بعد ہی ابا غصے میں گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کان کھول کر بات سن لو میری، تمہاری شادی وقاص سے نہیں ہو سکتی اور بہتر یہ ہے کہ تم اس لڑکے سے دور رہو۔ میں نے ناراضگی سے ابا سے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ابا کہنے لگے میں نے چھان بین کروا لی ہے، وہ کسی بھی طور پر تمہارے لائق نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں نے میرا چہرہ دیکھا تو ابا سے پوچھنے لگی کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو آپ اس قدر وقاص کے خلاف ہو گئے؟ ابا کہنے لگے وہ لڑکا پہلے بھی 2 دفعہ جیل جا چکا ہے، اس کے کرتوت کچھ اچھے نہیں ہیں، جہاں وہ رہتا ہے میں نے آس پاس کے لوگوں سے معلوم کیا ہے، کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کہی۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ اس سے ملنے کے لیے رات دیر تک لڑکے آتے رہتے ہیں، ایک لڑکے سے ملنے کے لیے لڑکے ہی آئیں گے، وقاص سے ملنے لڑکیاں تو نہیں آتی نا، محلے والے بھی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے ابا کو خاموش کروانا چاہا تو ابا کہنے لگے اور جیل کیا وہ بھی سبھی لڑکے جاتے ہیں؟ جیل جانے کے نام پر جہاں میں چوکی تھی وہیں اماں نے بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ ابا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ تمہیں معلوم ہے وہ جیل گیا تھا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو اماں کہنے لگیں پہلے جا کر اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے، نہ جانے تمہارے ابا کو لوگوں نے کیا کہہ دیا ہے، اب انہیں منانا اتنا آسان نہیں ہوگا، کم سے کم یہ بات تمہیں پہلے تو پتہ ہونی چاہیے تھی نا۔ اماں نے بھی اپنی سائیڈ بدل لی تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وقاص جیل کیوں گیا تھا۔ اب ابا کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ابا بہت شریف آدمی تھے اور اس طرح کی باتوں سے بہت دور بھاگا کرتے تھے۔ تھانہ کچہری کے نام پر تو ابا کی جان نکل جاتی تھی۔ اگلے دن جب میں دفتر گئی تو وقاص پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو میں نے غصے سے پوچھا کہ تم نے مجھے اتنی بڑی بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ چونک گیا اور کہنے لگا میں نے کیا بات نہیں بتائی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم 2 دفعہ جیل گئے ہو، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میرے ابا کو یہ بات پتہ چلی ہے اور وہ بہت ناراض ہیں۔ میری بات سن کر وقاص کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ کہنے لگا ہاں میں 2 دفعہ جیل ضرور گیا لیکن بے گناہ تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے یہاں کا قانون کیسا ہے، پہلے میں جس گھر میں کرائے سے رہا کرتا تھا ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی، نہ جانے ڈکیتی کس نے کی تھی لیکن الزام میرے سر آ گیا تھا، کیونکہ میں ایک یتیم لڑکا ہوں اور میرے سر پر کوئی نہیں ہے، اس لیے جس کا دل چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کر جاتا ہے۔ مکان مالکوں کو لگا کہ میں نے ڈکیتی کروائی ہے، اسی لیے انہوں نے زبردستی میرے خلاف FIR درج کروا دی اور پولیس والے بھی مجھے اٹھا کر جیل میں لے گئے۔ میں 2 مہینے تک جیل میں سڑتا رہا اور پھر پولیس والوں کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ یہ بتانے والی بات نہیں تھی، تمہیں یہ بات بتاتا تو شاید شرم سے دوبارہ زمین میں گڑ جاتا، پہلے ہی میں بہت مشکل سے اس فیز سے باہر نکلا تھا۔ اب تم نے یہ بات دہرائی تھی تو ایک دفعہ پھر میرا دل جل اٹھا ہے، ہم جیسے یتیم بچوں کے ساتھ شاید یہ دنیا ایسے ہی سلوک کرتی۔ یہ کہتی وقاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اٹھ کر اپنے کیبن میں چلا گیا اور میں اپنی بات پر ہی شرمندہ ہو گئی۔ مجھے وقاص سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم مجھے اس پر تو اعتبار ہونا چاہیے تھا نا، ابا کی بات تو الگ تھی۔ میں نے جا کر وقاص سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور یہ پوچھنا بھی گوارا نہ کیا کہ وہ دوسری دفعہ جیل کیوں گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے،
ابا سے میں بات کر لوں گی۔ میں گھر لوٹی تو ابا کو ساری بات بتائی، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے ہیں کہ میں ایسے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتا جس کا کردار میری نظر میں مشکوک ہو۔ تمہاری کسی بھی بات پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کروں گا، بہتر یہ ہے کہ تم وقاص کو بھول جاؤ۔ میں کئی دنوں تک ابا کو منانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ ابا کا دل مانا ہی نہیں۔ وقاص بار بار شادی کی بات کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ ابا کسی طرح راضی نہیں ہو رہے تو وہ تلخی سے ہنسا اور کہنے لگا، دراصل تمہارے ابا کو تمہاری کمائی کی عادت ہو گئی ہے نا، سالوں سے تم ہی تو کما کر گھر چلا رہی ہو، تمہارے ابا تو ریٹائر بیٹھے ہیں، وہ کیوں تمہاری شادی کریں گے؟ اسی لیے وہ مجھ میں کیڑے نکال کر اس شادی کو روکنا چاہتے ہیں۔ وقاص کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ یہ سچ تھا کہ کافی سالوں سے گھر کی ذمہ داری میرے ہی کاندھوں پر تھی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا کبھی میری شادی ہی نہ کرتے؟ کیا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ میری خوشیوں کو قربان کر دینا چاہتے تھے؟ یہ وہ سوچ تھی جو وقاص نے ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دماغ میں ڈالنا شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی یہی لگنے لگا کہ میرے ابا میری تنخواہ کی وجہ سے کبھی میری شادی نہیں کریں گے۔ اور جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تو میں نے تھک ہار کر ایک رات اپنے گھر والوں کو الوداعی نظروں سے دیکھا، اپنا کچھ سامان اٹھایا اور خاموشی سے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئے۔ ویسے بھی میں نوکری کرنے والی عورت تھی، مجھے دنیا کا خوف نہیں تھا، ویسے بھی میں دنیا کی ہر روز سو رنگ دیکھا کرتی تھی، اسی لیے آسانی سے میں اس گھر تک پہنچ گئی جہاں وقاص کرائے پر رہا کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوا جب میں نے اسے بتایا کہ اس کے لیے میں گھر چھوڑ آئی ہوں، تو اس نے خوشی کے ساتھ مجھے اپنا لیا۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر وقاص کہنے لگا، اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میرا ایک گھر ہے لیکن وہ ویران علاقے میں ہے، اس لیے میں وہاں نہیں رہتا، لیکن تم میرے ساتھ ہوگی تو ہم دونوں مل کر وہاں ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ میرا بھی اس شہر سے اب دل اٹھ گیا تھا، مجھے اپنے ابا کے رویے پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے بیٹی نہیں بلکہ کمانے کی مشین سمجھیں گے، اسی لیے میں بھی اس کی بات مان کر اس ویران علاقے میں چلی آئی اور ہم دونوں نے ایک بہت اچھی زندگی کا آغاز کر دیا۔ وقاص ایک بہت اچھا ہم سفر ثابت ہوا تھا، اس نے مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ مجھے بہترین سے بہترین کھانا کھلاتا، میرے لیے خود شہر سے شاپنگ کر کے لاتا اور ہر وقت میرا خیال رکھتا۔ گھر کے زیادہ تر کام بھی وہ خود ہی کر لیا کرتا، میں تو بس ہر وقت سوتی ہی رہتی۔ میرا نیند سے برا حال تھا، جہاں میرا دل چاہتا میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتی، لیکن اس کے باوجود میں سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی، اور بس یہی ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ آج تک میرا وزن اتنا کم نہیں ہوا تھا جتنا شادی کے بعد سے لے کر اب تک اس ایک مہینے میں ہو گیا تھا۔ ایک رات وقاص میرے لیے کھانا لے کر آیا تو میری طبیعت کافی عجیب ہو رہی تھی، نیند سے آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے وہ کھانا ایک طرف رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ وقاص آیا تو اسے لگا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ کچھ دیر وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا اور پھر جب مجھے نیند لگی تو وہ شاید اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک سے تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وقاص کہیں نہیں تھا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وقاص کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے وقاص کو اسٹور روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں آج تک کبھی اسٹور روم میں نہیں گئی تھی، اس کے دروازے پر تالا ہی لگا رہتا۔ وقاص نے شاید وہ تالا کھولا، وہ اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میرا مقصد اس کی جاسوسی کرنا نہیں تھا، میں تو اسے آواز دینا چاہتی تھی، لیکن میرے گلے میں پیاس سے پھندا لگا تھا اور آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ مگر یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ اسٹور روم کے اندر سے ایک دروازہ کھول کر تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ یہ گھر ویسے ہی ویرانے میں تھا اور یہاں اس طرح کا تہہ خانہ ہونا بہت عجیب بات تھی۔ میں سیڑھیاں اترنے کے بجائے اوپر ہی رک گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا، بار بار نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ میں نے واپسی کا ارادہ کیا اور سوچا کہ وقاص سے بعد میں پوچھ لوں گی کہ اسٹور میں تہہ خانہ کیوں بنا رکھا ہے اور اس کے اندر ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں واپس اسٹور روم سے باہر نکلتی، اس تہہ خانے سے آتی آوازوں نے میرے قدم زنجیر کر دیے۔ مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا۔ میری آنکھوں سے ساری نیند اڑ گئی اور میں دبے پاؤں اس تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی، کیونکہ واپس جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور جیسے ہی میں آخری سیڑھی پر پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وقاص کو میری آہٹ محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ غصے میں میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوپر جاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے غصے سے وقاص کو دیکھا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم رات کے اندھیرے میں اس تہہ خانے میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ لڑکیاں کون ہیں؟ وقاص کہنے لگا، تمہارا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ پہلے تمہیں مجھے سچ بتانا ہوگا۔ وہاں 7 لڑکیاں بیٹھی تھی جن کے ہاتھ پاؤں
بندھے ہوئے تھے، اور شاید ان کے منہ پر بھی پٹی تھی جسے وقاص نے بھی ہٹایا تھا، اور پٹی کے ہٹتے ہی ان لڑکیوں نے شور مچانا شروع کی اور انہی کی آواز پر میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وقاص کو جواب دیتا، ایک لڑکی چیخ کر کہنے لگی کہ یہ ہمیں اغوا کر کے یہاں لایا ہے اور اب ہمیں آگے دبئی فروخت کرنا چاہتا ہے۔ تم ہماری مدد کرو اور ہمیں یہاں سے آزاد کروا دو، ورنہ یہ ہمیں آگے بیچ دے گا اور ہماری زندگی جہنم ہو جائے گی۔ اس نے اپنی محبت کے جال میں ہمیں پھنسا کر یہاں بلوایا تھا اور پھر یہاں قید کر دیا۔ یہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا اور پوچھا، کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ کیا ان لڑکیوں کو تم نے اغوا کیا ہے اور تم انہیں فروخت کرنے والے ہو؟ کیا تم لڑکیوں کا کاروبار کرتے ہو؟ مجھے اس لڑکی کی بات پر اب تک یقین نہیں ہو سکا۔ جتنا میں وقاص کو جانتی تھی وہ بہت ہی اچھا اور نیک تھا۔ وقاص نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتا ہوا اوپر لے آیا اور پھر بستر پر لا کر دھکا دے کر کہنے لگا، تم یہاں آرام سے سو جاؤ اور میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور واپس چلا گیا۔ میری تو جان نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی کہ کیا وقاص نے میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا ہے؟ کیا وہ مجھے بھی فروخت کرنے والا ہے؟ کیا محبت کے نام پر میں ایک غلط شخص کے ہاتھ لگ گئی ہوں؟ کیا میں نے جس سے نکاح کیا ہے وہی مجھے کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دے گا؟ یہ وہ سوال تھے جو میری جان لے رہے تھے۔ ساری رات میری آنکھوں میں گزر گئی، میں جاگتی رہی۔ صبح کے وقت وقاص میرے پاس آیا تو میری حالت دیکھ کر میرے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ ماہی، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں نے روتے ہوئے وقاص سے کہا کہ وہ لڑکیاں کون ہیں؟ تم نے انہیں کیوں قید کر رکھا ہے؟ وقاص کہنے لگا، اب جب تم سچ جان ہی گئی ہو تو سن لو کہ میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں، لیکن اس سارے معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تم سے سچے دل سے محبت کی اور اپنی بیوی بنا کر یہاں لے کر آیا ہوں۔ البتہ ان لڑکیوں سے میں نے محبت کا ڈھونگ رچایا تھا اور انہیں اغوا کیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں میں انہیں فروخت کرنے والا ہوں۔ ہمارے ہاتھ بہت بڑی رقم آئے گی اور پھر ہم آسٹریلیا چلے جائیں گے۔ مجھے اب یقین نہیں ہو رہا تھا جبکہ وہ اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ میں نے وقاص سے پوچھا، کیا تم مجھے کھانے میں کچھ ملا کر دیا کرتے تھے؟ مجھے کیوں ہر وقت نیند آتی ہے؟ وقاص کہنے لگا، میری مجبوری تھی کہ مجھے تمہیں نیند کی دوا دینی پڑتی تھی تاکہ تم سوتی رہو اور تمہیں لڑکیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، اور اس دوا کی وجہ سے شاید تم کمزور بھی ہو رہی تھی، لیکن میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ میں بس اپنا سچ تم سے چھپانا چاہتا تھا۔ کچھ دن اور اسی طرح خاموشی سے گزارا کر لو۔ یہ لڑکیاں یہاں سے جائیں گی تو جاتے جاتے ہمیں امیر کر کے جائیں گی اور پھر ہم دونوں پردیس چلے جائیں گے۔ میں نے وقاص سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اس گندے کام کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں نے ساری زندگی اپنا گھر چلانے کے لیے بہت محنت سے نوکری کی ہے، کبھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا، پھر میں اتنے بڑے گناہ میں حصہ دار کیسے بن سکتی؟ تم ان لڑکیوں کو آزاد کر دو اور ہم دونوں مل کر محنت سے کام کریں گے اور نوکری کر کے گزارا کر لیں گے۔ وقاص نے نہ میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد سے میں نے ساری زندگی ترستے ہوئے زندگی گزار دی۔ میں ایک ایک روپے کے لیے ترستا رہا ہوں، لیکن کسی نے میری مدد نہ کی، اور پھر میں اس کاروبار کا حصہ بن گیا اور جب میرے پاس پیسہ آیا تو لوگ مجھے پوچھنے لگ گئے۔ میں نے تعلیم بھی حاصل کی اور نوکری بھی مل گئی۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو شاید آج میں بھی کسی سڑک پر بیٹھا بھیک مانگ رہا ہوتا۔ جب وقاص نے دیکھا کہ میں کسی طرح اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی نہیں ہوں تو وہ مجھے ایک دفعہ پھر بند کر کے چلا گیا۔ میں نے دروازہ پیٹا لیکن اس نے مجھے نہ کھولا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکیوں کو واقعی نہیں فروخت نہ کر دے۔ میں کسی بھی طرح لڑکیوں کو بچانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور وقاص سے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وقاص خوش ہوا اور پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں نے موقع دیکھا اور اگلے دن خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور سیدھے شہر جا کر پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے وقاص کے گھر پر چھاپا مارا اور لڑکیوں کو بازیاب کروا لی، ساتھ ہی وقاص پہ گرفتار ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن میری نظر میں یہ دھوکہ نہیں تھا بلکہ نیکی کے راستے پر اٹھایا جانے والا پہلا قدم تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو جو دکھ پہنچایا تھا اس کی سزا مجھے مل چکی تھی، اور مجھے واپس اپنے گھر جانا تھا اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی تھی۔ میرے طلاق مانگنے کے باوجود وقاص نے مجھے طلاق نہیں دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے، وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ اس کا انتظار کروں۔ میں آج بھی وقاص کے نام کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے معاف کر کے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ اتنا ظرف ماں باپ کے پاس ہی تو ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔
وقاص کو 7 سال کی سزا ہو گئی، مجھے یقین ہے کہ جب 7 سال بعد وہ جیل سے نکلے گا تو بدل جائے گا، میری خاطر وہ ہر گناہ کا راستہ چھوڑ دے گا، اور پھر ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ 7 سال وقاص کے کردار کو بدلنے کے لیے کافی ہوں گے؟ کیا واقعی نہیں وہ میری خاطر جرم کا راستہ چھوڑ دے گا اور ایک شریف انسان بن جائے گا؟ کیا میں اس کا انتظار کر کے ٹھیک کر رہی ہوں، یا پھر مجھے اس سے اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے صحیح مشورہ دے کر میرے لیے مستقبل کے فیصلے کو آسان بنائیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔